آپ کو جیسے پتہ ہے اکٹھے ہوئے ہیں جو ECP کا ڈیسیژن آیا تھا وچ از ویری بائس، تو ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. باقی اور خان صاحب کو اکیلا مطلب یوں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ لوگ. اور حالانکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو لوگ کیوں باہر سے ویڈیو کالز کر کر کے بتاتے. اور جہاں پہ اربوں روپے کا کوئی حساب نہیں لے رہا، جہاں دوسری پارٹیز کی فنڈنگ کا کوئی حساب نہیں لے رہا، صرف عمران خان ہی کا کیوں لے رہے ہیں. اور جن لوگوں اور کتنی غلط انہوں نے رپورٹ ساری وہ بتائی ہے، اور وہ لوگ خود کلیئرفائی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم پاکستانی ہیں، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا یہ بزنس ہے، ہم نے اس لیے ان کو تو وہ سارا کلیئر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر مطلب اور ابہام کیا رہ گیا ہے نا، مطلب یہ فضول میں وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس طرح سے اور عوام کو الجھائے رکھیں اور اپنے مقاصد جلدی جلدی پورے کرتے رہیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور خود دیکھ لیں، خود کون مطلب خود تو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر تو سب کے اوپر الزامات ہیں، ان کو تو سزائیں ہونی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ آج ہم پہ مسلط ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں. اور اس کے علاوہ میڈم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کریں، انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے خلاف. ان کو تو دیکھیں نا، ان کو تو اپنی سیاست ختم ان کی کر دی تحریک انصاف نے. اور اسی لیے آپ دیکھیں امین گنڈا پور کے بھائی کے اوپر، ان کے اوپر جگہ جگہ وہ لوگ لگاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ خود آج تک تو وہ اسلام کو کیش کرتے رہے ہیں. اگر آپ ان سے اسلام پوچھیں تو ان کو اسلام کا کوئی الف بے کبھی آپ کو بتائیے، آپ نے کبھی سنی ہے ان کے منہ سے؟ ہر وقت یہودی ایجنٹ، فلانا ایجنٹ. اور خود جو ان کی بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے ان کے تصویریں بھی پتہ لگی ہیں ان کی میٹنگز کا یہودیوں کے ساتھ کرتے رہے. مولانا کو تو کوئی نہیں پکڑتا، وہ الٹا کے ہمیں کہہ رہے. اگر اور خان صاحب کے اوپر جو آج الزام لگاتے تھے، کون آیا خان صاحب کو بچانے کے لیے؟ نہ وہ امریکی ہے ایجنٹ ہے، نہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور نہ اس کی کوئی جائیدادیں باہر ہے. اتنی بڑی قربانی اس نے اپنے ملک کے لیے دی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں تک کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ یہاں پہ ہمارے لیے رول رہے ہیں. تو کیوں؟ تاکہ ایک دفعہ ان کی خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کرے. اگر وہ اسلام کا نام لیتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہی بنا دے گا، یہاں پہ تو سارے اس طرح سے ہو جائیں گے. نہ وہ ان کے ڈرون حملے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد سے اب آپ دیکھیں نا، وہ جو ہیلی کاپٹر گرا ہے وہ کیوں گرا ہے؟ کیوں گرا ہے؟ ویسے یہ بڑا اہم سوال ہے. جی تو یہ بڑا ہے. اور انہوں نے امریکیوں نے مانا ہے کہ جی ان کے ڈرون سے گرا ہے وہ ڈرون اٹیک تو انہوں نے افغانستان میں بھی کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ہم مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. خان صاحب تو کبھی اس حق میں نہیں تھے کہ افغانستان کے اوپر ڈرون اٹیک ہو. تو جب آپ ان کے اوپر کریں گے تو وہ بھی ریٹیلیٹ کر کے خود کش بم دھماکے، اور اسی طرح سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اگر ان کا ایک بندہ مر جائے امریکیوں کا تو وہ کہتے ہیں ہم تو تم پوری قوم مار دیں. تو ہمارے جو اتنے فوجی شہید کیے اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ایک ٹویٹ پہ، ایک پریس ریلیز پہ کہ جی اس طرح سے ہماری غلطی ہے؟ او بس ایسے تو نہیں ہوتا. لگتا ہے انہوں نے پیسے پکڑے ہیں امریکہ سے. پکڑے کیا، اچھے بھلے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنا ملک حوالے کر دیا انہوں نے. اب رہ کیا گیا پیچھے؟ اب رہ کیا گیا پیچھے؟ ہم لوگ اگر نہ نکلیں خان صاحب کے ساتھ تو دیکھیں نا، ایک عوام کو بھی ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے اپنے لیڈر سے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خان صاحب ملے جو کہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کر رہے ہیں، اور جو کہ ہم عوام کے حق میں. نہ وہ ان کرپٹ حکمرانوں کے لیے اچھے ہیں خان صاحب، اور نہ ہی اس فورن امریکہ وغیرہ کی وہ خواہشات کو پورا ہونے دے رہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ سب عمران خان کے پیچھے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے؟ عمران خان نے کیا ایسا کیا ہے؟ کتنے آپ دیکھیں ان کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیسز ہیں جن کو کوئی نام نہیں لے رہا. ختم. اور جو پاکستانی باہر رہتے ہیں انہوں نے پیسے بھیجے، اس کے اوپر جی فورن فنڈنگ کہاں کی ہے؟ فورن فنڈنگ بھائی ہمارے اپنے بھائی لوگ باہر گئے ہوئے جو وہاں پہ کماتے ہیں وہ ہمارے ملک کو بھیجتے ہیں تاکہ اس ملک میں جب الیکشن ہو، کیمپین ہو، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کو چاہیے ہو
تو آپ اس فنڈ کو یوز کریں. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ. یہ کس قسم کی بات ہے؟ آپ اپنے لوگ بہن بھائی، اب میں باہر جاؤں، میں اپنے خاندان کو پیچھے نہ بھیجوں. اگر میرا بیٹا باہر جائے، وہ پیسے کمائے، اپنی ماں کو نہ بھیجے. یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک. چلیں میم، امید ہے کہ آپ کی آواز انشاءاللہ